ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر دروازے کے سامنے سونے کا ایک محل ہوتا ہے جس پر سرخ یاقوت کا کام کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبت میں، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، صبح سے شام تک آپ نے اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس روزے کو پورا کیا، اپنے عمل کو دیکھیے اور اللہ کی اس عمل کے بدلے دی جانے والی عطا اور جزا کو دیکھیے، تو صحیح بات یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا اور ہم نے کر۔ دیکھا ہے کہ جو حضرات شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ بھی پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر بہت مشکل رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے شیخ ایک جملہ بولتے ہیں، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ روزہ خود میں ہی ایک طاقت کا نام ہے، وہ ایک طاقت آ جاتی ہے۔ اور اس کی تازہ مثال آپ غیر مسلم میں دیکھیں تو PSL ہوا ہے، تو جو ملتان کی ٹیم تھی اس کی جو ٹرینر تھی وہ خاتون تھی، اچھا، وہ کہتی ہے میں حیرت میں تھی کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے خود ایک دن روزہ رکھا، اور جو میرے اندر حالت ہے وہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اچھا، وہ غیر مسلم تھے؟ غیر مسلم تھے، پھر بھی اس نے اتنے وقت کے لیے روزہ رکھا۔ اچھا، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں 30 دن تو نہیں، اس نے کچھ دن گزارے تو پھر اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں اتنا پسینہ بہانا اور ٹریننگ کرنا، تو اس پر بھی اثر ہوا۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو اسلام ہے یہ متاثر کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ اس سے بندہ متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ، اب نمازی اگر تبلیغی جماعت والے حضرات جو عموماً ایئرپورٹس پہ یا کہیں پر نماز پڑھتے ہیں تو غیر مسلم ان کو جو اشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاتون سوال کرنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے، ورزش تھی کیا تھی؟ انہوں نے پھر اس کو سمجھایا تو وہ خاتون سلام کرنے لگی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ خاتون کہنے لگی کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ عورت جو آپ کے نکاح میں آئی ہے کہ آپ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ تو یہی وہی حدیث کا پس منظر ہے کہ اسلام تو متاثر کرنے کے لیے آیا ہے، بندہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے جی، کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ یہ بندہ مومن کی شان تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتنی بلند فرما دی کہ کیا کہنے۔ کافر بھی رمضان المبارک میں مر جائے تو رمضان ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اس سے بھی عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہے نا جی، میں نے خود اس کا بیان سنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہ جو رمضان کے فضائل میں تم یہ حدیثیں سناتے ہو کہ وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جب کوئی مرے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائے گا، اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں بلکہ اپنی عقل کو زیادہ آگے رکھتے ہیں، تو یہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چیزیں بتائی ہیں تو ایک تو غیب کے علم پر ایمان رکھنا ہمارے ایمانیات میں سے ہے، اور دوسرا شوق دلانے کے لیے ہے نا۔ اصل میں ایک اور بات بھی ہے، ہم انسان اپنے معاشرے میں ہمیشہ گنتی سے اور نظر آنے والی چیزوں سے ہی اندازے لگاتے ہیں۔ ہاں جی،
اللہ تعالیٰ کا جو فضل اور اللہ تعالیٰ کی جو خزانے ہیں، اللہ کی جو بادشاہت ہے، اس کی تو کوئی حد ہے نہیں۔ تو اب جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، جنت میں اللہ سرخ یاقوت کا ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہیں۔ عام طور پر یہ جو منکرین حدیث ہیں، یہ دنیا کی کیلکولیشن کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ کے فضل پہ تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ بنا تو اس کے والد صاحب نے اس کو موٹر سائیکل لے دی۔ ایک دوسرے اسی بچے کا علاقے کے کسی وڈیرے ذمہ دار کو پتہ چلا تو اس نے کہا بھائی بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے تو ایسا ہے کہ میں اس کو کار لے دیتا ہوں۔ وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا تو بڑا قدردان تھا، اس نے کہا بھی ماشاءاللہ بچے نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے تو اس کو میں دارالحکومت میں 2-3 کوٹھیاں، 2-3 کاریں اور اس کا جو ہے نا وہ پروٹوکول سارا اور زندگی بھر کی اس کی تعلیم، کھانا پینا، اخراجات میرے ذمہ آ گئے۔ صحیح۔ اب قرآن مجید حفظ کرنے کی نیکی تو ایک ہی ہے، والد نے موٹر سائیکل دیا، علاقے کے کسی ذمہ دار نے اس کو کار دے دی اور بادشاہ نے اس کو گاڑیاں بھی دے دی، بنگلہ بھی دے دیا، نوکر بھی دے دیے، زندگی بھر کے اخراجات بھی اٹھا لیے۔ نیکی ایک ہی ہے لیکن انعام بدل رہا ہے دینے والوں کی وسعت کے اعتبار سے۔ ذمہ دار نے اپنی گنجائش کے مطابق دیا، بادشاہ نے اپنی گنجائش کے مطابق دیا۔ تو روزہ جو ہمارا عمل ہے نا وہ سادہ ہی ہے، لیکن جب اس کا فضل اللہ اپنے دربار سے دیتا ہے تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق بے دے۔ شک، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ اپنی شان کے مطابق دے تو پھر ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں کیا اور 15 لاکھ کیا، پھر یاقوت کا محل بنے اور اس کے ساتھ کہتے میرے بھائی ریال کی قیمت سعودیہ میں، ڈالر کی قیمت امریکہ میں، نیکی کی قیمت آخرت میں ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ نیکی کیا چیز ہے۔ پاکستانی کرنسی کی قیمت پاکستان میں ہی ہے، آپ انڈیا میں جا کے دیں وہ لیتے ہی نہیں ہے۔ آپ ڈالرز دے دیں یہاں پر، اگر آپ جمشید دکاندار کو اگر ڈالر دے دیں وہ نہیں لے گا، اس کو اندازہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ اور ویسے بھی جو غیب کی بات ہے اس پہ سلطنت ہے وہ ساری تو مجھے دے دے پھر تو یہ گھر دوں گا۔ وہ کہتے کل ایک تھی، کہتے کل غیب کی بات تھی، آج تو نے دیکھ لیا ہے۔ تو کیا کہا، جب بندہ مومن رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگلے رمضان کے اس جیسے دن تک، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے والا آدمی خود روزہ رکھ کے بھلے سو جائے، ہاں جی، فرشتے ڈیوٹی پہ، فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے استغفار میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بندے کی بخشش کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں جو تذکرہ آیا ہے نا جی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، علماء کرام اس بحث میں لکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ ہی معاف ہو گیا۔ کبائر گناہ، کسی کا قتل کیا ہوا ہے، کسی کا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور بڑے گناہ ہیں تو اللہ رب العزت صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ پکی توبہ کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں، اور جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں، پیسوں کا لین دین، معاملات ہیں۔ پکی توبہ سے کیا مراد ہے، اور کوئی پکی توبہ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی وقت شرمندہ ہو گیا اپنے گناہ پر اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، یہ اس کی پکی توبہ ہے۔ اگلے گھنٹے بعد پھر وہ کر سکتا ہے۔ یہ جب اس کو ندامت ہو گئی نا جی، عموماً ہمارے ہاں جب دعا مانگی جاتی، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما، آسانی کا معاملہ اجمعین برحمتک، یہ نہیں۔ جب اس کو شرمندہ ہے کہ میں نے جو آج جھوٹ بولا ہے میں اس پہ ندامت کرتا ہوں، پھر اس نے معافی مانگی، یہ ہے توبہ۔ پھر وہ اگلی دفعہ جھوٹ بولنے سے کترائے، اگر بول دیا تو پھر اس کو شرمندگی ہو۔ میں آپ کو عرض کر دوں، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ کھانا تقسیم کرنے کی، میں ایک لڑکے سے زیادہ بحث پڑا، الجھ پڑا، بہرحال وہ کھانا کھا کے چلا گیا،
مجھے حافظ صاحب نے، آپ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا کہ ہم نے زمینوں پہ جانا ہے، تو کہتے ہیں ہاں کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا جی وہ آج بحث کر لی ہے، تو اس کے بعد نا دل میں بڑی الجھن سی ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ عمر میں میرے سے بڑا تھا، کیونکہ ڈیوٹی میری تھی، ذمہ داری مجھ پر تھی، تو میں نے ذمہ داری کا تھوڑا سا اضافہ کر لیا، اور میں نے کہا شرمندگی ہو رہی ہے، میں نے کہا کہتے بس ٹھیک، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، اگر اپنے برے کام پر شرمندگی ہے یہی معافی ہے، یہی توبہ ہے، احساس ندامت ہی ہاں توبہ ہے، احساس سے ندامت، بھلے وہ زبان سے توبہ کے الفاظ دہرائے نہ دہرائے، لیکن وہ ندامت دل سے اس کو شرمساری ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا۔ یہ غلط ہو گیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ اچھا، یہ، اس احساس ندامت سے سمجھو اس کی توبہ ہو گئی، جی، لیکن اس توبہ سے پھر وہ دو چیزیں رہتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو قرضہ ہے وہ، اور جو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ رکی ہوئی ہے، اور جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی وہ قضا باقی ہے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہیں، اللہ رب ارحم الراحمین ہیں، لیکن رب کے اصول بھی ہیں، وہ چیزیں پھر بھی رہیں گی۔ اگر نمازیں ہیں تو کوشش کرتا رہے، جیسے کہ وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کو قرآن پاک بھول گیا تو وہ ایک ایک آیت بھلا یاد کرنے کی نیت سے ہر روز کرتا رہے، اسی حالت میں مر جائے گا تو اللہ رب العزت کل اس کو حافظوں کی صف میں اٹھائیں گے کہ کوشش تو کر رہا تھا نا، اللہ، ساری زندگی کی 30 سال کی 15 سال کی نمازیں قضا ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی دن میں ایک نماز پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، صحت بہتر ہے تو ہر نماز کے ساتھ 2 پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کراچی میں ہمارے جو عزیز ہیں مدنی صاحب، تو وہ اسی طرح ماشاءاللہ ان میں جب صحت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا اور اس کے لیے یعنی روزہ دار کے لیے، اور اس کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے جو اس نے رمضان کی رات یا دن میں کیا، جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں شاہ سوار 500 سال چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ روزے دار کے انعامات ہیں۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ ایک تو روزے دار کا یہ ہے کہ پہلی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ آخری رمضان تک کھلے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی رات نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا گھر اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے سامنے سونے کا ایک محل ہے۔ یعنی 60,000 اگر دروازے ہیں تو 60,000 محل بھی ہو گئے، چونکہ ہر دروازے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تیار کیا۔ اور چوتھا کیا ہوا؟ چوتھا یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور چھٹا یہ کہ ہر سجدے کے بدلے جو رمضان کی رات یا دن میں کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا درخت لگا دیتا ہے جس کا سایہ اگر شاہ سوار 500 سال تک چلتا رہے تو بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، اور اسے آج ہم نے پڑھ کے سنایا۔ یہ جو آخری ہے نا جی، یہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شاہ سوار اتنا چلے، پہلے کے لوگ آپ کہہ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے کے لوگ اس حوالے سے بڑے عجیب سوچتے ہوں گے، اور ابھی بھی کئی سارے لوگ ہیں کہ یار اتنی بڑی جگہ، لیکن جب سے یہ گلیکسی، یہ سیارے، یہ کہکشاں، پھر یہ جو لائٹ ٹائم کا سال ہے، یہ چیزیں جب نظر آئی ہیں، اور یہ نظر آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو ہم تو بہت چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہیں۔ ہاں، ایمان اور پختہ ہو گیا، ایمان اور پختہ ہو گیا، سورج ہم سے کتنا بڑا ہے، کتنے دور پر فاصلے پر ہے، اور پھر یہ صرف ایک کہکشاں میں پتہ نہیں کتنی چیزیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک مضبوط حافظہ چاہیے، اتنے وہ گنتی کے اعداد و شمار۔ میں نا گزشتہ رات ایک ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی
انہوں نے کہا دیکھیں سمندر سے آپ نے پانی لینا ہے تو آپ لیں گے اپنے برتن کی بقدر. آپ اگر سمندر سے پانی لینے کے لیے گئے ہیں، آپ کے پاس ایک بالٹی ہے تو آپ نے بالٹی بھر لی، تو بالٹی بھر لینے سے سمندر میں تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن آپ کے پاس اتنی ہی وسعت تھی، آپ نے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. پوری ہو. تو بڑی انہوں نے خوبصورت بات کہی. یہ بعض دفعہ ایک بحث چلتی رہتی ہے، دینی علوم دنیاوی علوم، دینی علوم دنیاوی علوم. تو انہوں نے اگلے جملے میں اس بحث کو میں سمجھتا ہوں سمیٹ دیا. انہوں نے کہا یہ جو میں ڈاکٹر بنا اور دوسرے میں نے علم منطق اور دوسرے فنون میں نے سیکھا، اس سے یہ ہوا کہ میرے برتن کی وسعت میں اضافہ ہو گیا. تو جب میرے دل اور دماغ کے اس برتن کی وسعت میں اضافہ ہوا تو قرآن مجید کو لینے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ لینے میں کامیاب ہو گیا. یعنی انہوں نے شاید یہی الفاظ تو نہیں کہے، لیکن ان کا خلاصہ یہی تھا. جب آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو قرآن مجید خود بھی یہی کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت کس میں دیتا ہے؟ آسمان میں، زمین میں، سمندروں میں، جانوروں میں. افلا ينظرون الى الابل. تو یہ جو ہمارے جانوروں کا کئی سال تک ان کے بارے میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے فلکیات سے اور اسی طریقے سے جغرافیہ سے اور اسی طریقے سے ہمارے مختلف جو میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ ہیں، یہ اگر تھوڑا سا ان فنون سے اپنے آپ کو فارغ کر کے قرآن مجید کو لینا شروع کریں تو برتن کی وسعت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی دوسرے آدمی سے زیادہ قرآن مجید کا نور اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں. اور یہ پرانے قریب کے عرصے میں مشاہدات بھی موجود ہیں کہ جن لوگوں کے پاس فنون کے حوالہ سے بہتر وسعت موجود تھی تو انہوں نے جس طرح سے قرآن مجید کو سمجھا اور قرآن مجید نے جس طرح سے ان کو نور پہنچایا، دوسرے لوگ اس سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکے. ہسپتال میں کچھ وقت گزرا، آپ کو اندازہ ہے، تو وہاں پر کیونکہ 3 دن رہنا تھا تو پھر ڈاکٹر سے بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے کہا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 لیئرز ہیں، اس کے نیچے بلڈ ہے، اس کے نیچے ٹیشوز ہیں، اس کے نیچے پھر آپ کا گوشت آ جاتا ہے، پھر ہڈی آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو زخم کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم صرف اس کو جوڑتے ہیں آپس میں دھاگے کے ذریعے سے. ٹانکا لگا دیا، قدرت خود اس چیز کو چلا رہی ہے اور ہم اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور جتنی آج تک سائنس پہنچی ہے انسانی جسم پر، میڈیکل میں جتنا کام ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم انسانی جسم کو صرف 5% جان سکیں، اس کے علاوہ جان ہی نہیں سکے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کائنات ہے باہر کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بڑی کائنات. ایک چھوٹی کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے ہر کسی کے جسم میں رکھی ہے. اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ دنیاوی علوم، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات فرما رہے تھے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں دنیا داری اور دین داری میں فرق صرف نیت کا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ کے اس عوام کی خدمت کروں گا اور کسی شعبے میں محنت کروں گا، آپ کے ایک ایک قدم کے پیچھے اللہ نے خیریں اور نیکیاں چھپا رکھی ہیں. اگر آپ دکان پر بیٹھیں اور دکان پر آپ سودا بیچیں تو یہ آپ کی، اور نیکی سے بیچیں، سچائی سے، یہ آپ کی دنیا کی دکان نہیں آخرت کی دکان ہے. تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نیت کے بدلنے سے اعمال میں بہتری آ جاتی ہے. مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اگر آپ یہ نیت کریں کہ میری مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، اس پر اجر ملے گا. یہ نیت کریں کہ ہمارا یہاں پر اجتماع جمع ہوگا اور کفار پر اس کا روب ہوگا، اس کا اجر الگ سے ملے گا. میں مسکرا کے ملوں گا، میں امام صاحب سے ملوں گا، میں مسجد میں جا کے قرآن کو صرف دور سے بیٹھ کے دیکھوں گا، مجھے اس کا اجر ملے گا. یہ تو جتنی نیت کرتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ جس آدمی کے پاس جتنا علم دین ہوگا جی تو وہ اس قدر بہتر نیت کی سچائی اور صفائی کے ساتھ اس کو کمانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. بے شک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا۔ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تو پچھلے مضمون میں گزر چکا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے تو ساری کھول دے، آسمان کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند فرما دے، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ ظاہری نمونے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، رمضان المبارک میں ایک عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں روزہ کی کیفیت حاصل ہونے کے بعد آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال میں زیادہ سے زیادہ لگے، معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن یہ ہمارے ہر سال ہی رمضان المبارک میں میڈیا کی رپورٹس اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں، ناجائز منافع خوری، جھوٹ بول کر بازاروں میں سودا بیچنا اور یہ سارا کچھ کرنا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے اور وہ مسجد میں وقت نہیں گزار پا رہا، ریڈی چلاتا ہے، دکان چلاتا ہے، کسی بھی چھوٹی بڑی مصروفیت میں ہے، تو اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ وہ دکان پر بیٹھ کر سچ بولے، اللہ قیامت میں اس کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے۔ جی، لیکن رمضان کا روزہ ہے اور پھر بازار میں دکان میں تھوڑے سے منافع کمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، تو یہ بہت ہی تکلیف کی بات اب ہے۔ اس میں یہ کس طرح اس بات کو کیا جائے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے ورغلا دیا، فلاں کر دیا۔ اب یہ جو منافع خور منافع حاصل کر رہا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، رمضان میں جو مرڈرز ہو رہے ہیں، تو یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ شیطان تو بند ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کس تناظر میں آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں جب اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی لوگوں کا فیصلہ کرے گا تو جہنم میں جانے والے لوگ اس وقت شیطان کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم تباہ ہوئے، تیری وجہ سے ہم برباد ہوئے، تو نے ہمارا نقصان کیا۔ تو شیطان اس وقت یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے الزام نہ دو، ذمہ دار تم خود ہو۔ میں نے تو تمہیں ایک ہلکی سی دعوت دی تھی، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ کسی آدمی کو برائی کے اڈے تک لے جانے کے لیے شیطان کو زنجیر پہنا کے تو نہیں لے جاتا۔ ایسا ہی۔ اور انسان، قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی شکل میں شیاطین موجود رہتے ہیں، اور ایک نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے ذریعے، تقوی حاصل کرنے کے ذریعے ایک ترغیب کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی نفس کی آلودگی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنی اس حقیقت کو مس کر دے اور راہ راست پر آنے کی بجائے وہ کسی دوسرے راستے کا چناؤ کرے اور اس معصیت سے باز نہ آئے، تو دنیا کا اصول تو یہی ہے کہ کبھی بھی نہ تو آپ کو فرشتے گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ ہی برائی کے لیے آپ کو شیاطین اغوا کر کے لے جائیں گے۔ ماحول، راستہ، ساری چیزیں آپ کو میسر آ جاتی ہیں، لیکن آپ اپنی فطرت کو مس کرنے کی وجہ سے اگر اس طرف نہیں آتے تو ظاہر ہے پھر اس میں ذمہ دار آپ ہیں، کسی اور کو تو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی۔ آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جب ایک شخص پورا سال ہی ایک چیز کا عادی ہو چکا ہے نا جی، پھر وہ اس کی عادت بن گئی ہے، اپنی فطرت کو مس کر لیا اس نے، اب اس کا جو نفس کی خواہش ہے وہ اس پر لگ چکی ہے۔ مثلا ایک بندہ نشے پر ہے تو اس کو 6 ماہ رکھوایا جاتا ہے، لیکن وہ جب ہی اس صحبت میں آ جاتا ہے وہ پھر ویسے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت اس پر لگ گئی ہے۔ لیکن میری ناقص سی معلومات کے مطابق کہ جتنے بھی مذاہب ہیں
ان میں اس طرح کا نظم ہے کہ مثلا جو ہندو ہیں ان کے پاس بھی ایک مہینہ یا کچھ دن ہیں جس میں یہ عبادات کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی، یہودیوں کے پاس بھی۔ اور انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کام سے 30 دن اور 40 دن رک جائے پھر اس کی یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے تاکہ یہ اچھی عادت میں اور اچھے ماحول میں لگ جائے، تاکہ اس کی یہ عادت ڈیولپ ہو جائے، یہ چیزوں میں یہ لگ جائے۔ ابھی مثلا انسانی جسم بیمار ہو جائے تو وہ دوائی دیتے ہیں 7 دن کی، 8 دن کی، حد 15 دن کی، تاکہ یہ جسم اب اس ماحول میں آ جائے۔ اور یہ رمضان المبارک میں جب بندہ نیکی کے ماحول میں لگا رہے گا تو وہ پہلے والی عادات سے بندہ دور ہو جائے گا۔ تو لیکن عادت کو ختم کرنا، وہ پنجابی کی مثال ہے نا، عادت تا سر نال ہی جاندی۔ تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے پورا سال منافع خوری کر کر، جھوٹ بول بول برے کام کر کر کے اپنی عادت بنا لی ہے۔ اگر بندے کو صبر آنا ہو تو بندے کو چٹنی پر اور نوکیا کے فون پر بھی آ جاتا ہے، نہ آنا ہو تو بندے کو اچھے فون پر بھی نہیں آتا اور اچھے کھانوں پر بھی نہیں آتا۔ یہ تو ایمان کی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے قیام کیا، یعنی عبادت کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر پہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔